اور سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عموماً گفتگو اس مہینے میں علماء کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین چیز وہ سیرت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آواز کم آ رہی گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ کوئی 2 4 6 10 چیپٹر نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل کی کتاب نہیں پڑھتے؟ کہ جو قرآن ہے وہی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کا مطلب زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی در حقیقت سیرت ہے۔ تو اس لیے سیرت کو کوئی سیرت کا احاطہ کر لے کہ بس آپ کی زندگی کی یہ سیرت ہے تو یہ ناممکن ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فہم اور سمجھ لوگوں کے اندر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی اگر سمجھ آ گئی تو آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ عبادت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نوافل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی کسی کے یہاں جھگڑا ہوا ہے، وہ جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے، میل ملاپ کرنے کے لیے اور صلح سمجھوتا کے لیے گیا ہے، وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ اس سے بہتر عبادت وہ ہے کہ 2 بگڑوں کو وہ ملا رہا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب دین کی سمجھ ہو۔ اور انہوں نے کہا، یار جو کرنا ہے کرو، مجھے بڑی جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے، میں اپنی بندگی چھوڑ کر آیا ہوں، نماز چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں یہ جھنجھٹ میں نہ آتا تو نماز پڑھتا۔ نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر 2 بھائی آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے سنسکرت زبان ہے، جب عربی زبان کی بات آتی ہے یا اردو زبان کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے جب سنسکرت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہندوؤں کی زبان ہے۔ لیکن اگر دین کی سمجھ ہو تو پھر آپ کہیں گے کہ سنسکرت پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا غرض یہ ہو کہ آپ سنسکرت پڑھیں اور سنسکرت زبان میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو لوگ اردو اور عربی سے نابلد ہیں، تو پھر یہ سنسکرت پڑھنا بھی آپ کی عبادت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے۔ عموماً ہم 40واں وغیرہ وغیرہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت اس کو جائز مانتے ہیں۔
لیکن کسی کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے والد گرامی کے انتقال پر 40واں نہیں کیا اور 50,000 روپے خرچ 40ویں میں نہیں کیا. 40ویں کا مطلب ایک پروگرام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، 2-4 فقیر محتاج کو بلا لینا، ورنہ احباب کو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دینا. یہ 40واں جو ہمارے یہاں معروف ہے، جو رائج ہے، تو یہ 40واں ہے. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. محلے کا وہ لڑکا بہت اچھا پڑھ رہا ہے یا فلاں کی بیٹی بہت اچھا پڑھ رہی ہے، مگر ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ آگے کی پڑھائی جاری رکھ سکے. یہ پڑھائی صرف مدرسہ کی نہیں، اسکول کی بھی ہو سکتی. تو اگر ہم اس کی 50,000 سے 25,000 سے مدد کر دیں تو وہ محلے کا ایک بچہ یا محلے کی ایک بچی پڑھ کے انسان بن جائیں گے. لہذا آپ نے پوری رقم اٹھائی اور وہاں لے جا کر دے دی. لوگ کہتے رہے کہ یار تم نے 40واں نہیں کیا، تم نے 40واں نہیں کیا. وہ کتنوں کی جواب دے گا؟ اس نے دائیں بائیں ہو کر اپنا نکل لیا، کیونکہ اس نے جو کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دین کی سمجھ ہو تو آپ بھی کہو گے کہ نہیں اس سے اچھا کام یہ کیا ہے. تو ہر آدمی کے اندر دین کی سمجھ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. آج کل شکر اور ناشکری، ناشکری کا یہ عالم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کر لیجیے 2 منٹ 10 سیکنڈ میں کر لیجیے تو پھر بات کریں. ایسے کر کے ایسے لگائے، ایسے تو ہو گیا. ہاں بس بس بس. چلو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. دیکھیے ابھی 10:22 ہوا ہے. ہیلو 10:22 ہوا ہے. کب تک سنیں گے آپ وہ بتائیے؟ نہیں ایسا نہیں، بالکل 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. کتنا آپ بتائیے، میں بالکل گھڑی دیکھیں. لیکن اگر آدھا گھنٹہ میں آپ کو بولوں گا تو پھر آپ مجھے دیکھیں گے، آپ صرف مجھے دیکھیں گے، کیونکہ خطاب سننے کی سنت یہی ہے. خطبہ جب امام پڑھتا ہے نا تو عموماً ہم لوگ بھی دیکھتے تھے، بچپن میں خود بھی کرتا تھا، ایسے کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہتے. لیکن مشکوٰۃ شریف کی جب میں نے ایک حدیث پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ خطیب کے چہرے پر آپ کی نظر ہو، یہ سنت ہے. خطبہ کی بات کر رہا ہوں. جس وقت کا ادب یہ ہے کہ آپ اگر بغل والا کوئی چیخ چلا بھی رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا خاموش رہو تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اب وہ اناڑی ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ موقع اب سمجھانے کا نہیں ہے، خود کو جو ہے سکوت اختیار کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کا ہے. اس موقع پر آپ کی جو نظر ہونی چاہیے وہ امام کے چہرے پہ ہونی چاہیے. اور اللہ عز و جل نے جن ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف کیا، یعنی صحابہ کرام،
ان حضرات کو اللہ عز و جل نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال بعد بھی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نقل کرتے تو وہ بتاتے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسکرایا تو آپ کے کتنے دانت دکھے۔ اتنی توجہ سے صحابہ سنتے تھے۔ کسی سے آپ کو گلا ہو شکوہ ہو وہ اپنی جگہ، لیکن کوئی اگر ان جگہوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے تو اس کو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پھر ہم کو ذمہ داری کے بات سننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ باتیں ذمہ داری کے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا، یہ ہر مومن پر فرض ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کا لوگوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام میں ماں کا اور باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو احسان آپ پر ہے، اولاد پر جو والدین کا احسان ہے، وہ دنیا میں کسی اور انسان کا اس پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا ہر انسان پر ان کے ماں باپ کا۔ اس لیے قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ عز و جل نے جہاں جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ کی عبادت کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت بجا لانا، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا، یہ بھی ان کا شکر ادا کرنا۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے مومن ہو یا مومن نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ اس نے زندگی کے کسی دہارے میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ میں اچھا کیا ہے تو اس کا آپ شکر ادا کیجیے، اس کے اس احسان کو یاد رکھیے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا صرف احسان ہی ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو طبع سلیم ہے، اچھی سوچ و فکر ہے، اس میں آپ نے لوگوں کا کیسے شکر ادا کیا ہے، باوجود ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہوتا ہے نا جب آپ ترقی کر جاتے ہو، دنیا میں آپ کی واہوائی ہونے لگتی ہے، چار جگہ پوچھ پرکھ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو بنانے میں ہاتھ بٹایا ہو ان کو آپ نظر انداز کر دیتے ہو۔ یہ کم سے کم انسانی شرافت کے خلاف ہے، اور کم سے کم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہر وہ بندہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ کی تعمیر میں ہے، آپ اس کا شکر ادا کیجئے، اس کا خیال رکھیے۔
اور اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو عزت کی جگہ پہ اس کو بیٹھائیے۔ اس نظریے سے میری گفتگو سنیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے دودھ پلایا تھا، اور وہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی بہن، ان کا نام تھا سیما۔ جنگ حنین سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یہ جو حنین کا علاقہ تھا اسی علاقہ سے یہ سیما بھی تھی، سیدہ حلیمہ کا خاندان جو تھا وہ اسی علاقے سے۔ اس جنگ کے بعد مال غنیمت بے شمار اکٹھا کیا گیا، بہت زیادہ مال آیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالوں کو تقسیم نہیں کیا، اکٹھا کر دیا، لوگوں کو نگرانی کے لیے لگا دیا، اور آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ کی نیت باندھی تھی، یہ عمرہ ہے۔ تو عمرہ سے فارغ ہو کر جب آپ آئے اور ابھی تک کوئی آیا نہیں، تو آپ نے پھر وہ مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب مال تقسیم ہو چکا تو سیدہ سیما رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور آپ نے ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نبی ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی مقدس چادر جو آپ کے کندھے میں تھی اس چادر کو آپ نے بچھایا، اور اس میں آپ نے ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھایا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ عورت کون ہے، اور اس کی اس قدر تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی سیما ہے، میری بہن۔ فرمایا میں انتظار کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ اور تم اس قوم کے لیے سفارش کرو کہ ان کا مال واپس کر دو، تو میں واپس کر دوں۔ اس لیے میں نے مال کی تقسیم نہیں کی تھی، لیکن اب تو تقسیم ہو چکا، لہذا اگر آپ چاہو تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سیما جو دودھ پلایا تھا، اور بے وجہ دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ پلایا تھا معاوضہ لیا تھا۔ آدمی یہ بھی سوچنے لگتا ہے نا کہ صاحب آپ نے ہم کو ٹیوشن پڑھایا تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، آپ نے ہمارا فلاں کام کیا اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نے پیسہ دیا، اجرت دی ہے۔ ارے ٹھیک ہے اجرت دی اچھی بات ہے، لیکن اس نے جو کیا ہے اس کا تو خیال رکھو۔ وہ ماسٹر مہتاب صاحب کو سنے، اپنے جو کٹنی انجمن کے ماسٹر تھے، وہ ایک مرتبہ شکیل قریشی صاحب کے ایک دعوت تھی، وہاں تھے، ابھی تو بیچارے آئے نہیں اس لیے میں بول رہا ہوں۔ تو ان کا جو پلاٹ ہے نا ادھر پرینی میں، وہاں پہ مغرب کا وقت تھا، افطار کا وقت قریب تھا، انہوں نے شکیل بھائی کے بھائیوں سے بولا کہ یار وہ منا کے لیے تم لوگ دعا کیا کرو۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ منا تمہارے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ زمین لے لو، وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، اس نے بہت جیت کیا تو تمہارے ابا نے زمین لے لی، اور آج یہ زمین سمجھ رہے ہو۔ تو وہ آدمی اگر بہت زیادہ تمہارے باپ پر دباؤ نہ بناتا یا گزارش نہیں کرتا تو شاید اس لیے وہ دعا کرو۔ کہا کہ آج جس گھر میں میں رہتا ہوں، ماسٹر مہتاب صاحب والا گھر، کہا کہ وہ میں جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی بار بار آیا، کہا کہ میرا گھر لے لو، نہ یہ گھر آپ لے لیجئے بک رہا ہے، یہ گھر آپ لے لیجئے بک رہا ہے، اور میں نے توجہ نہیں دی، لیکن اس کی جیت پر یا بہت زیادہ کہنے سے میں نے لے لیا، اور آج سمجھ رہے ہو آپ اس مقام۔ تو جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں۔ یہ ماسٹر مہتاب صاحب کی بولی میں نقل کر رہا ہوں۔ کہنے کو کیا ہے یار، دلال ہے، دلال نے اپنی دلالی لی، بات ختم نہیں۔ آپ اس کو اس نظریے سے مت دیکھیے، اس نے وہ ایک ذریعہ بنا آپ کا، اور وہ ذریعہ آپ کو کہاں تک پہنچایا۔
تو جب ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پھر آپ اپنی زندگی میں نظر ڈالیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے احسانات ہیں، ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں، اور اساتذہ کے کتنے احسانات ہیں، آپ کے بڑے بھائی، آپ کی بڑی بہن، اور آپ کے پڑوسی اور آپ کے رشتہ دار، ان کے کتنے حقوق ہیں۔ لیکن آج چار آدمی اگر ہمیں عزت کرنے لگتا ہے، ہم اپنی بہن کو رلانے لگتے ہیں، پھپھیوں کا خیال نہیں کرتے، خالوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن لوگوں کی ہماری پرورش میں رول ہے، وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی احکام بھی ہے، دین بھی ہے، اور اللہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے۔ طائف کا بہت مشہور واقعہ ہے، طائف سے لوٹے، اور جب طائف کے جو حالات تھے وہ تو آپ کو پتا ہے۔ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، اور جتنے دوڑ دھوپ کیے ہیں، دنیا کا کسی شخص نے، دنیا کے کسی پیغمبر نے نہیں کی۔ تب جا کے کہیں آج گلی کوچے میں داڑھی بھی نظر آتی ہے، ٹوپی بھی نظر آتی ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنے والے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو مکہ میں آپ رہ رہے تھے، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ کیوں نہ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر دین آ گیا اور کسی علاقے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہاں بیٹھ کر ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اسی غرض سے آپ طائف کی طرف چلے، لیکن اہل طائف نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بارہا آپ نے سنا ہے، ہم اس سے آگے بات کر رہے ہیں۔ جب آپ طائف سے لوٹے تو نخلا ایک مقام ہے جنت المعلی کے پاس، تو وہاں پہ آپ رک گئے۔ اب مکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، مکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ خدا کے خدائی کے پیغمبر ہیں، عرش بری کے مہمان بھی ہیں، رسولوں کے امام بھی ہیں، اور امت کے شفیع بھی ہیں۔ لیکن بے بسی کا یہ عالم کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل مکہ جس طرح اہل طائف نے آپ کو ستایا، اہل مکہ بھی رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدیجہ کا خیال کر رہے تھے، خدیجہ چل بسی، ابو طالب کا خیال کرتے تھے، ابو طالب بھی نہیں رہے، اور ویسے بھی آپ مکہ سے چلے گئے تھے، اب مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ تھے، زید ابن حارثہ۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اللہ قادر ہے بغیر شوہر بیوی کے اولاد دے دے، قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی سنت یہی ہے کہ مرد اور عورت نکاح حلال کے ذریعے اکٹھا ہوں تو ان کے حلال بچے کی ولادت ہو، ورنہ آپ نے نہیں دیکھا سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر عورت کے پیدا کر دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ عز و جل قادر ہے، لیکن اس کی سنت ہے سبب ہو، اس لیے سبب کرنا چاہیے، ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے۔ آج ہماری ایک کمی ہے صاحب، کمی یہ ہے کہ نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔
عبادت بھی نہیں ہوتی، دنیا داری بھی نہیں ہوتی۔ چار پیسے آ گئے تو عیاشی کیسے ہوگی، یہ نہیں کہ چار پیسوں سے 10 پیسے کیسے بنائے جائیں، کتنی محنت کی جائے اور کوشش کی جائے، یہ نہیں، یہ سبب ہے، یہ بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ جب تک آپ کی مالی حالت قابل رشک نہیں ہوگی تو آپ بہت بڑھ چڑھ کر کسی کار خیر میں حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں رکے اور حضرت زید ابن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مکہ میں داخل کیسے ہوں گے، اہل مکہ آپ کو ستائیں گے، کسی کی سرپرستی حاصل کیا جائے، کسی کے امان میں چلا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، جی اثر آدمی کسی آدمی کے بارے میں اعلان کر دیتا کہ یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر اس آدمی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک شخص کے پاس اپنا پیغام بھیجا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کے خلاف میں قرآن ہے، جیسے ابو لہب ہے ویسے یہ بھی بہت شرارتی تھا لیکن مکہ میں اثر رکھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اخنس بن شریق کے پاس کہ مجھے اپنا امان میں لے لو، اپنی سرپرستی میں لے لو۔ تو اس نے کہلایا کہ میں قریش کا حلیف ہوں اور قریش میری ضمانت شاید قبول نہ کریں، اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ دیکھیے عرب کی ایک خوبی بھی تھی کہ وہ ایسے موقع پر انہوں نے دھتکارا نہیں، کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوگی میرے دروازے پہ آ گیا، ایسا نہیں کہا، اس نے شرافت کے ساتھ باتوں کو ٹالا، کہا کہ صاحب میری ضمانت کو اہل مکہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لوٹ کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا پیغام بھیجا سہیل ابن عمر کے پاس۔ یہ سہیل ابن عمر کون ہے پتہ؟ جس نے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کیا تھا۔ صلح حدیبیہ وہ چیز ہے جس سے اسلام کا جھنڈا آگے بڑھتا گیا اور اسلام کا سورج ایسا طلوع ہوا کہ وہ آج تک بڑھتا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ اس کو پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں۔ تو وہ سہیل ابن عمر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی کہا کہ جا کر محمد سے کہہ دو کہ فلاں خاندان اور فلاں قبیلہ کے لوگ میری ضمانت کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اس لیے مجھے بھی معاف کیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مطعم ابن عدی کے پاس۔ مطعم ابن عدی کے پاس بات سنیے گا کہ ہم کو اگر کسی ضرورت سے کسی کے یہاں جانا پڑتا ہے اور وہ انکار کر دے تو دوبارہ جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی یا اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور پھر آدمی غلط قدم اٹھاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، چڑچڑانے لگتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، گالی دینے کوسنے لگتا ہے کہ یار ہم مر کس کے لیے رہے نا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو یہاں سے آپ کو سبق ملے گا کہ نہیں، مشکلات آئیں گے، کٹھنائیاں آئیں گی، صبر و جبر سے کام لینا ہوگا۔ تو سہیل ابن عمر نے بھی انکار کر دیا۔ مطعم ابن عدی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی ضمانت چاہیے۔
تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے محمد جیسی شخصیت کی ضمانت اور امان کو رد کرنا یہ میری شرافت کے خلاف ہے، لہذا میں ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے رہا ہوں اور امان دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ خود اپنے بیٹوں کے ساتھ نخلا کے مقام پر پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں مہمان رات گزارنے کے بعد صبح سویرے انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا، اللہ نے ان کو 7 یا 8 جوان بیٹے عطا کیے تھے، انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ آپ لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھا، یہ لوگ چاروں طرف سے اسلحوں سے لیس ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چلے، مکہ کی طرف چلے۔ اور مکے میں جیسے ہی کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو انہوں نے لڑکوں کو کہا کہ رکن اسود پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، رکن شامی پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، رکن یمانی پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، رکن عراقی پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی جی کھول کر عبادت کیجیے، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ جب مکہ میں ایک خبر بجلی کی طرح پھیلی، کہا کہ مطعم ابن عدی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو ابو سفیان اور ابو جہل دوڑے مطعم کے پاس، کہا مطعم یہ بتاؤ کہ تم نے ان کی پیروی اختیار کی ہے یا ان کو امان دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو امان دیا۔ کہا تم جیسے شخص نے اگر کسی کو امان دیا ہے، کسی کو ضمانت دی ہے، تو ہماری بھی ضمانت ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ خاموش رہو، کہ ان کو لعن طعن مت کرو، کیونکہ جہاں ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہیں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے آخر دم تک زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، تاکہ اہل مکہ آپ کی صدارت کو تسلیم کریں اور آپ کی صدارت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پھر مطعم ابن عدی کی ضمانت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے، اب ضمانت دی مطعم ابن عدی نے، تو جنگ بدر کے قیدی آئے۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ 70 لوگوں کو مسلمانوں نے اپنا قیدی بنایا، اور جب وہ قیدی مدینے میں لا کر ٹھہرائے گئے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، تو حضرت جبیر ابن مطعم، یہ مطعم کے بیٹے ہیں اور الحمدللہ مومن ہیں، وہ آئے تو ان کو مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر مطعم ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے اے محمد ان قیدیوں کو میری وجہ سے آپ رہا کر دیجئے، تو میں مطعم کے کہنے پر بغیر پیسہ لیے، فدیہ لیے، میں ان کو رہا کر دیتا، کیونکہ مطعم کا مجھ پر احسان۔ تو زندگی میں، ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہتوں کا ہم پر احسان۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جس نے بھی جیسا احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کے احسان کو یاد رکھیے
اور یہ احسان کا بدلہ احسان سے دیجیے، کم از کم اپنی زندگی میں اس کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے۔ جیسے بھائی بھائی لڑ پڑے، یعنی ایک آپ کے ابا ہیں اور ایک آپ کے چچا ہیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے اپنے ابا کی طرف سے ہو، لیکن نہ، بھائی بھائی ہیں ان کو لڑنے دو، آپ بھی بچاؤ کرو، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ ان کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ جب آپ ننگے مونگے گھومتے بھاگتے رہتے تھے تو وہی چچا بابا آپ کو کندھے میں بیٹھا کر گھماتے ٹہلاتے رہتے۔ اس احسان کو یاد رکھیے، یہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کی زندگی میں۔ اگر بڑا بھائی ہے اور دولت مند نہیں ہے، اور آج ماشاءاللہ آپ کی عزت کا نقارہ بج رہا ہے، تو اس میں بڑا بھائی کا رول ہے۔ اس نے اپنی زندگی تباہ کر دی آپ کو انسان بنانے میں، لہٰذا آپ اس کو باپ کے مقام پہ رکھیے اور اس کا احترام کیجیے۔ بھلے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ بہت اثر رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔